ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں ہیں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں۔ شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔